السلام علیکم دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کہ پاکستان ریلوے میں نوکریاں نکلی ہیں اس پر. ٹھیک ہے، یہ پاکستان ریلوے کی آفیشیل ویب سائٹ ہے pakrail.gov.pk. ٹھیک ہے، اس ویب سائٹ پر آ کر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیریئر، اس پہ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو جابس آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس ایک کی 18 اگست کو پوسٹ ہوئی تھی، 18 جولائی کو پوسٹ ہوئی تھی اور 11 اگست کو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. یہ والی جاب ہے، اور ایک اور ہے وہ جو 18 جولائی کو پوسٹ ہوئی تھی اور 25 اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر مزید جابس ہیں. ان کے اندر اس ایڈورٹائزمنٹ میں کون کون سی جابس ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا کوالیفیکیشن اس کے لیے چاہیے، کتنا ایکسپیرینس چاہیے، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ڈاؤن لوڈ فائل. ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گی ایڈورٹائزمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا، یہ والی جو جاب ہے، ٹھیک ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ 11 اگست ہے، اور یہ انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ پیورلی کانٹریکٹ بیس ہے، یعنی کہ یہ صرف کانٹریکٹ پر ہوگی. اچھا، اس میں پہلی جاب ہے جس کا نام ہے ایگزیکٹو سول انجینئر. ٹھیک ہے، پے پیکیج ہوگا PPS 8، ایک سیٹ ہے. بیچلرز ہونا چاہیے اس کے لیے سول انجینئرنگ میں، اور ایسی یونیورسٹی سے ہونا چاہیے جو پاک انجینئرنگ کونسل ایز پروفیشنل انجینئر سے رجسٹرڈ ہو. پڑھائی کے بعد 8 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، جس میں ایکسپیرینس شامل ہے سپرویژن کا، ایگزیکیوشن اینڈ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، پروگریس رپورٹنگ اینڈ پریپریشن آف پریزنٹیشن، میپس آن GIS ETC، انفراسٹرکچر پروجیکٹس. ان سب چیزوں میں ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اچھا، ترجیح ان کو دی جائے گی جنہوں نے PMP سرٹیفائڈ پروفیشنل ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا. ٹھیک ہے، آن MS پروجیکٹ یا پھر پرائمیرا پر جنہوں نے کام کیا ہوگا، اینڈ ویل کنورسنٹ ود ویریس پلاننگ ٹولس اینڈ ٹیکنیکس. فیلڈ سروے GIS ایکسپرٹیز ہوگی جن کے پاس ہوں گی، ان کو ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد دوسری جاب ہے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سول، پے پیکیج PPS 7، ایک سیٹ ہے. اس کے لیے بھی بیچلرز چاہیے سول انجینئرنگ میں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی رجسٹرڈ ہو PECFP سے. اچھا، 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے پڑھائی کے بعد. اس میں بھی وہی چیزیں مانگی ہیں جو اوپر والی جاب میں تھی، جیسے کہ سپرویژن، ایگزیکیوشن، ریکارڈنگ آف میجرمنٹ، GIS ایکسپرٹیز، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ انفراسٹرکچر پروجیکٹ، سب وہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور مسٹ بی ویل کنورسنٹ ود کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول. ان کو اس بارے میں بھی کافی نالج ہونی چاہیے. سپرویژن پریکٹس بینگ فالوڈ آن پروجیکٹ ٹو انشور کوالٹی آف ورک. ترجیح ان کو دی جائے گی جن لوگوں نے کام کیا ہوگا MS پروجیکٹس اور پرائمری اور پلاننگ ٹولس اور ٹیکنیکس اور GIS ایکسپرٹیز جن کے پاس ہوں گی، ان کو ترجیح دی جائے گی. تھرڈ جاب ہے اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ آفیسر. اس کا پیکیج ہوگا PPS 7. اس کے لیے کوالیفائڈ چاہیے، M.Com ہونا چاہیے یا پھر ACCA ہونا چاہیے. اچھا، اور اس کے علاوہ 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے پڑھائی کے بعد. اس میں بھی ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ایکسپیرینس آف پریپریشن اینڈ مینٹیننس آف پروجیکٹ اکاؤنٹس، کنورسنٹ ود پروسیجر اینڈ پریکٹس اڈاپٹڈ ان پبلک سیکٹر فار پروجیکٹ ریلیٹڈ ورکس انکلوڈنگ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ. ان سب میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اچھا، انسپیکٹر آف ورک گریڈ 2، پے پیکیج PPS 6. اس کے لیے کوالیفیکیشن ہونی چاہیے DA کا ڈپلومہ ہونا چاہیے سول میں، 8 سال کا تجربہ ہونا چاہیے. اچھا، ایکسپرٹیز اس میں بھی چاہیے. ایکسپیرینس آف پریپیئرنگ ایسٹیمیٹس، بل آف کوانٹٹیز، انجینئرنگ ڈرائنگ، میپ، سپرویژن ود کوالٹی کنٹرول، انسپیکشن، ٹیسٹنگ انفراسٹرکچرز ورکس، ارتھ ورکس، بریجز، بلڈنگ، کوالٹی آف ورک. ان سب چیزوں میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ مسٹ بی ایبل ٹو یوز سروے انسٹرومنٹ بھی اس کو استعمال کرنے آنے چاہیے، جس طرح کہ ٹوٹل اسٹیشن اور تھیوڈلائٹ اور لیول مشین، GIS مشین. یہ مشینیں بھی ان کو چلانی آنی چاہیے. گڈ کمانڈ ہونی چاہیے سروے ورکس پہ انکلوڈنگ لیولنگ پہ. لے آؤٹ، الائنمنٹ اور GIS ایکسپرٹیز ان کے پاس ہونی چاہیے. اچھا، مسٹ بی فیملیئر with measurement of payable items and their recording in the measurement book. Must be able to read construction drawing and layout on ground. یعنی کہ ان کو نقشے پڑھنا بھی آتے ہوں، کنسٹرکشن کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھنا آتا ہو. مسٹ بی ایبل ٹو پریپیئر شاپ ڈرائنگ، اور شاپس بھی ڈرائنگ کرنی آتی ہو، جو اسٹیشن وغیرہ پہ جن کی ضرورت پڑے گی وہ ڈرائنگ بھی کرنی آتی ہو. اچھا، اسسٹنٹ انسپیکٹر آف ورک، پے پیکیج PPS 4، سول DA سول کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. 8 سال کا تجربہ ہونا چاہیے پڑھائی کے بعد. انجینئرنگ ڈرائنگ، میپ، سپرویژن ود کوالٹی کنٹرول، انسپیکشن، ٹیسٹنگ آف انفراسٹرکچر ورک
ارتھ ورک، بریجز، بلڈنگ، ان سب میں ان کو کام آنا چاہیے. مسٹ بی ایبل ٹو یوز، اس میں بھی سروے انسٹرومنٹ استعمال کرنے آنا چاہیے. ٹوٹل اسٹیشن ہوا اور تھیوڈیلائٹ لیول مشین اور جی آئی ایس مشین، ان سب پہ اچھی کمانڈ ہونی چاہیے. اس کو میئرمنٹ آف پیبل آئٹمس اور دیر ریکارڈنگ دی میئرمنٹ، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مسٹ بی ایبل ریکارڈ کنسٹرکشن ڈرائنگ، جو اوپر چیزیں تھی وہی والی، نیچے چیزیں وہی چیزیں ایسے. آفس سپرنٹینڈنٹ پے پیکج PPS 6، کوالیفائڈ ایز گریجویٹ، یعنی کہ صرف گریجویٹ اور 14 جماعتیں پڑھی ہوں. ٹھیک ہے. 14 ایئر ایجوکیشن ہونی چاہیے. پریفرنس ان کو دی جائے گی جنہوں نے ایڈمنسٹریشن یا پھر کمپیوٹر سائنس میں پڑھائی کی ہوگی. 4 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے پڑھائی کے بعد. آفس کیپیسٹی آفس سپرنٹینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ایبل ٹو مینٹین دی پروجیکٹ ریکارڈ اینڈ کورسپونڈنگ، یعنی کہ فائل وغیرہ رکھنا، یہ آفس والا کام آنا چاہیے بیسکلی ان کو. اور اسسٹنٹس ان دی ورک، یعنی کہ کام میں مدد کرے. جو بھی پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ سے طرف سے ان کو کام ملے گا اس میں ان کے لیے ان کی ہیلپ کرنی ہے. بس بھی کمپیوٹر، یعنی کہ کمپیوٹر کے لٹریٹ، کمپیوٹر چلانا آتا ہو. ٹھیک ہے. MS آفس، MS ورڈ، MS ایکسل، MS پاور پوائنٹ، آٹو کیڈ، یہ سب کام کرنا چاہیے. ان کو اچھی ٹائپنگ ہو اور پروگریس رپورٹ بنانی آتی ہو، پریزنٹیشن بنانی آتی ہو، آٹو کیڈ بھی چلانا آتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے اسٹینوٹائپسٹ، اس کے لیے بھی گریجویشن چاہیے. MS ورڈ، MS ایکسل، کمپیوٹر کی پڑھائی، کمپیوٹر کے بارے میں پتہ ہو. شارٹ ہینڈ اسپیڈ کم سے کم 40 ہونی چاہیے پر منٹ، اور شارٹ ہینڈ کورس کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے. اور 40 ورڈ کی پر منٹ ٹائپنگ اسپیڈ ہونی چاہیے. کمپیوٹر آپریٹر بیچلرز کیا ہو یا پھر IT ڈپلومہ ہولڈر ہو. پریفرنس ان کو دی جائے گی جنہوں نے بیچلرز یا گریجویٹ کیا ہوگا انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنس میں. ڈیزیبل کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. آٹو کیڈ بھی چلانا آتا ہو، اس کو پتہ ہوگا کس طرح سے آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنے کی، ونڈو وغیرہ کس طرح انسٹال کر رہی ہیں، ایپ وغیرہ کس طرح کر رہے ہیں. MS ورڈ، MS ایکسل کیسے چلائیں، سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. 3 سال کا کم سے کم ایکسپیرینس ہونا چاہیے پڑھائی کے بارے میں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر. اچھا. UTC اپر ڈویژن کلر PPS 4، اس کے لیے FAFSC ہونی چاہیے. سیکنڈ ڈویژن میں 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے ایز اے کلرک یا پھر اور ریکارڈ کیپر، یعنی کہ ریکارڈ وغیرہ مینٹین رکھنا ہوگا اس میں آپ کو. اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریکارڈ کیپنگ، ریسیپٹ رسید وغیرہ بنانا، ڈسپیچ آف DA ڈاک وغیرہ بھیجنا، مینٹیننس آف ریلیونٹ رجسٹر وغیرہ مینٹین کرنا. مطلب آفس کے سے ریلیٹڈ سارے کام ہوں گے وہ آنے چاہیے. اچھا. سبمیشن اپلیکیشن کیسے کرنی ہے آپ نے اپنی فوٹوگراف کے ساتھ اپنی فوٹوگراف کے ساتھ اور جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، ان سب کو اٹیسٹ کروا کے اور ان کی دو اپنی فوٹوز کے ساتھ آپ نے یہ جو لکھا ہوا ہے ایگزیکیوٹیو انجینئر گوادر پروجیکٹ یہاں پر اس ایڈریس پر زرگون پاکستان ریلوے زرگون روڈ کوئٹہ، یہاں پر بھیجتے ہیں آپ نے. اپلیکیشن جو مطلب کہ لاسٹ ڈیٹ کے بعد ریسیو ہوگی اس کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. جن کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کریں گے صرف انہیں کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے. جو ڈسکوالیفائی ہو اچھا کینڈیڈیٹس کو کسی بھی وقت کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس فیک ڈاکومنٹ ہو یا پھر کوئی جعلی انفارمیشن دیں گے. تو سیریل نمبر 1 سے لے کے 6 تک کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 62 سال ہے. ٹھیک ہے. اور جو سیریل نمبر 7 سے لے کے 9 تک عمر کی حد 50 سال ہے. سلیکٹنگ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس جو سلیکٹ ہو جائیں گے ان کو گوادر، تربت، پنجگڑھ، مستانگ، کوئٹہ، خزدار، جہل مکسی اور جکوب آباد، کراچی، بلوچستان سے جہاں پر کہیں ان کی ضرورت ہوگی وہاں پر ان کو بھیجا جا سکتا ہے. اپوائنٹمنٹ جو بھی ہوگی وہ 1 سال کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. جس میں 6 منتھ آپ کا پروبیشن پیریڈ ہوگا. کانٹریکٹ پیریڈ ول بی انکلوسیولی پروبیشن. اچھا، یہ بڑھتا رہے گا. اور اگر ان کا کوئی پروجیکٹ ان کو اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یہ پروجیکٹ ان کا جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک بھی آپ ان کے ساتھ کام کرتے رہو گے. انٹرویو کے لیے جب آپ آئیں گے تو آپ کو کوئی TADA نہیں ملے گا. جو کہ ایسے کینڈیڈیٹ جو گورنمنٹ یا کسی سیمی گورنمنٹ میں یا کسی اٹونومس انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں ان کو NOC کی ضرورت پڑے گی. ان کو اپنے ادارے سے NOC لینی پڑے گی. پریفرنس شل بی گیون کینڈیڈیٹس جن کے پاس پبلک سیکٹر میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہوگا ان کو ترجیح دی جائے گی. مینجمنٹ سروس ہے، مینجمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہوگا وہ کسی بھی وقت تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. پوزیشن آر اونلی آف اسپیسیفک PSGP پروجیکٹ دیئر سروسز سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ شل ناٹ بی کنفرم. اچھا، یہ جو آپ کی بھرتی ہوگی اس پوری کانٹریکٹ بیس پر ہوگی. ٹھیک ہے. آپ بعد میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہمیں پکا کیا جائے. سیلری پے پیکیج وہی ہوگی جو گورنمنٹ کی طرف سے رول ہوگا اس کے مطابق ہوگی. اچھا، یہ ساری تھی جو ہم نے یہ پہلے والی دیکھی تھی. اس ایڈورٹائزمنٹ میں جو جابس ان کے بارے میں پڑھا تھا جس کی لاسٹ ڈیٹ 11 اگست ہے. اب دوسرے والی ہے، یہ والی ہے پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ والی. ٹھیک ہے.
اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 25 اگست. یہ والی اس پہ لکھا ہو ڈاؤن لوڈ فائل, اس پہ کلک کریں گے, ٹھیک ہے. اس پہ بھی یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی فائل. اچھا, اب اس میں بھی اسی طرح ہے, اس میں بھی یہاں لکھا ہوا کہ کانٹریکٹ بیس پر ہوگی, ٹھیک ہے, 1 سال کے لیے, اور بعد میں ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, تو چلیں جی شروع کرتے ہیں. پہلی ہے پروجیکٹ مانیٹرنگ آفیسر, PPS 8 ہوگا, ٹھیک ہے. کوالیفیکیشن کی BSc BE یا سول انجینئرنگ میں 4 سال کی ہونا چاہیے, 1 سیٹ ہوگی. 4 سال کی اور سول انجینئرنگ میں کورس کیا ہو, BSc یا BE کیا ہو. اچھا, پڑھائی کے بعد 8 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. سول انجینئرنگ ورکس اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں پریفرنشل بھی ان کو دی جائے گی جنہوں نے MS پروجیکٹ پہ اور پرائمری پروجیکٹ میں اور پروجیکٹ مینجمنٹ اور پبلک سیکٹر پہ کام کیا ہوگا, کام کرنے کا تجربہ ہوگا, ان کو ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد GI ایکسپرٹ, PPS 7 1 سیٹ ہوگی. BSc BS ریموٹ سینسنگ اینڈ GIS میں جس نے 4 سال کورس کیا ہوگا وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, ایکسپرٹیز ہونی چاہیے ARC GIC اور QGIC, ارتھ انجن GE, سول 3D, ریموٹ سینسنگ, ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ کلاسیفیکیشن, ان سب میں جن کا تجربہ ہوگا وہ لوگ زیادہ اہل ہوں گے, اور ترجیح ان کو دی جائے گی جن لوگوں نے پہلے کسی گورنمنٹ یا پھر ریلوے کے پروجیکٹس میں کام کیا ہوگا. آٹو کیڈ ایکسپرٹ, PPS M1 1 سیٹ, DAE یا پھر سول میں 3 سال کا ڈپلومہ, ٹھیک ہے. 7 سال کا کم سے کم ایکسپیرینس ہونا چاہیے پڑھائی کے بعد. ایکسپرٹیز ہونی چاہیے آٹو کیڈ, اور ورکنگ ود آٹو کیڈ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے, یعنی کہ آٹو کیڈ چلانا بھی آتا ہو اور آٹو کیڈ چلانے کا سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. ترجیح ان کو دی جائے گی جنہوں نے ریلوے کے پہلے کسی پروجیکٹ پہ کام کیا ہوگا یا کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا ہوگا. سب انجینئرنگ سول, PPS 6 1 سیٹ ہے. DAE سول 3 سال کا کورس, ٹھیک ہے. اچھا, 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے. ترجیح ان کو دی جائے گی جن کے پاس تجربہ ہوگا ایسٹیمیشن, کوالٹی آف سرونگ, TEDC, ریلونگ میں جنہوں نے کام کیا ہوگا ان کو ترجیح دی جائے گی. اچھا, اور کینڈیڈیٹس بلانگنگ ٹو دی پروجیکٹ ایریا, اچھا جہاں پہ یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے اگر جو کوئی اسی شہر کا ہوگا, اسی علاقے کا ہوگا, تو ان کو ترجیح دی جائے گی. اسسٹنٹ سب انجینئر سول, PPS 4 1 سیٹ, DAE سول میں 3 سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کم سے کم 2 سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اور ترجیح ان کو دی جائے گی جن کے علاقے میں یہ پروجیکٹ ہو رہا ہوگا. اچھا, نوٹ, 1 سال کا نوٹ یہ ہے کہ 1 سال کا آپ کا کانٹریکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی کام اچھا رہا, آپ کی کارکردگی اچھی رہی, تو یہ آپ کا کانٹریکٹ تب تک بڑھ سکتا ہے جب تک یہ پروجیکٹ ختم نہیں ہو جاتا. سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو پاکستان میں کہیں پر بھی بھیجا جا سکتا ہے ایز پر ریکوائرمنٹ آف ایڈمنسٹریشن, یعنی کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو ضرورت پڑے گی وہ آپ کو کہیں بھی پاکستان میں بھیج سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایز پر گورنمنٹ پالیسی 5 سال 5 ایئر جنرل ایج ریلیکسیشن آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. جو 5 سال کا ایج ریلیکسیشن وہ ملے گی آپ کو سیریل نمبر 1 سے لے کے 5 تک کے لیے آپ کو, یعنی کہ سب پوسٹ میں آپ کو 5 سال کی عمر کی حد مل جائے گی. یہ سائڈ پہ عمر کی حد لکھی ہوئی ہے, سب میں عمر کی حد 30 سال ہے, ٹھیک ہے. ان 30 سال میں یعنی کہ 35 سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہوں گے. سیلری وہ فائنانس ڈویژن جو کہے گا وہی آپ کو ملے گی. لاسٹ ڈیٹ 25 اگست ہے. اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم, ٹھیک ہے. اپلیکیشن فارم میں اپنے CV CNIC سرٹیفکیٹس اپنے سب اٹیسٹ کر کے وہ اٹیچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, وہ آپ نے لکھنی ہے, یعنی کہ اس میں آپ نے آن لائن اپلائی نہیں کرنا ہے, اس میں آپ نے ڈاک کے تھرو بھیجنی ہے.